अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। खातिन हज़रात, आपको पता है कि 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है तालिबान के डेलीगेशन की। ये वही तालिबान का डेलीगेशन जो कि दोहा बेस्ड है और तालिबान का पॉलिटिकल कमीशन कहलाता है, टीपीसी कहते हैं इसको। और ये जो तालिबान की एक पूरी जो डेलीगेशन आई हुई थी, इनकी सरबराही कर रहे थे मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर साहब। और आपको पता है ये एक बहुत ही इनका इम्पोर्टेंट ये इनके लीडर हैं। और इनकी मुलाकात के दौरान इनको प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि हम रीट्रेट कर रहे हैं कि देयर इज़ नो मिलिट्री सॉल्यूशन टू अफ़गान कॉन्फ्लिक्ट। ये जो हम लोग कहते रहते हैं। और फिर इनकी मुलाकात जो है वो उनके साथ शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ भी हुई और बाकी लोगों के साथ भी, और 3 दिन का इनका क़याम था। क्या इम्पोर्टेंस है इसकी और इसको हम किस तरीके से एनालाइज़ करें? और क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर हमें एक्सपर्ट ओपिनियंस की ज़रूरत पड़ती है, और वो जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो हमें दे रहे हैं आज एम्बेसडर अय्याज़ वज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम एम्बेसडर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। एम्बेसडर साहब, आप इस्लामाबाद में बैठ के इसको किस तरह देख रहे हैं जिस तरीके से मुलाकात हुई, और ये पहली मुलाकात थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तालिबान के डेलीगेशन के साथ, उस लिहाज से कि हाईएस्ट लेवल पे राब्ता हुआ है। और इस मुलाकात को मुझे मालूम है कि रुकवाने की भी काफ़ी देर से कोशिशें होती रही हैं। तो आप इसको कितनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं जी? देखिए, इम्पोर्टेंट तो जाहिर बात है क्योंकि अफगान हुकूमत के साथ जो एक ही मुखालिफ ग्रुप है वो यही लोग हैं। पिछले तकरीबन 40-44 सालों से अफगानिस्तान में जंग हो रही है, उसमें आधा हिस्सा इनके हिस्से में आता है। तो लड़ाई अफगानिस्तान में जो भी चल रही है उनमें अफगान हुकूमत और तालिबान ये माफ करना, ये आपस में लड़ रहे हैं। अमेरिका के साथ तो इनका डील हो गया। तो अब इम्पोर्टेंस इसकी इसलिए है कि एक तो यहाँ पाकिस्तान में अफगानिस्तान से इम्पोर्टेंट लोग आए थे। अब्दुल्ला साहब आए थे, फिर उनके पार्लियामेंट के लोग आए थे, गुलबदीन हिकमतियार आए थे, फिर इमरान खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब काबुल चले गए, अशरफ गनी साहब के साथ मीटिंग की और सब्जेक्ट यही रहा। ठीक है, बायलैटरल ताल्लुकात भी डिस्कस हुए, लेकिन मेरा ख्याल है मेन फोकस अफगान पीस प्रोसेस पे हमेशा से चला आ रहा है जब से ये प्रोसेस शुरू हुआ है। तो अब चूंकि दोहा में अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान जो पिछले 3 सालों से एजेंडा पे बातचीत चल रही थी और किसी मंतकी अंजाम को नहीं पहुंच रहे थे, वो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह वो आपस में तय कर लिया एजेंडा। तो उन्होंने ब्रेक लिया कोई 20 दिनों का, ताकि वो अपने सीनियर्स या अपने एडवाइजर्स के पास जाके उनके साथ मजीद मशवरा कर ले कि आगे कैसे बढ़ना है। और दूसरी बात यह है कि आइंदा उनकी मीटिंग कहाँ होनी है, ये तय नहीं है कि वो दोहा में होगी, कहीं ये और भी नहीं भी था। हो सकता है। तो इस पस मंज़र में अगर देख ले तो तालिबान का यहाँ आना इसलिए भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान ऑलरेडी ब्रीफिंग ले चुका था अफगान हुकूमत से। अफगान हुकूमत के पास गए भी थे और फिर खलीलजाद साहब भी 2 दिन पहले यहाँ आए थे, अमेरिका का व्यू पॉइंट भी आ गया। तो इन सब का मेरे ख्याल में फोकस ये था अफगान हुकूमत और अमेरिका का कि अब जब सीरियस बातचीत शुरू करानी है दोनों के दरमियान के अफगानिस्तान की आइंदा हुकूमत कैसी हो, कैसे इसको बनाया जाए ताकि अमन आ जाए अफगानिस्तान में, तो उसके लिए वायलेंस में कमी या सीज फायर ज़रूरी है और ज़्यादा फोकस इसी बात पे था। तो अगर याद हो इमरान खान साहब से जब ये लोग मिले तो इमरान खान साहब ने भी इसी बात पे जोर दिया। और एक बात इसमें मैं मज़ीद अर्ज कर लूँ कि इमरान खान साहब की ये हमेशा से अपनी ज़ाती पॉलिसी रही है। जब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, उसे भी बहुत पहले से अफगानिस्तान के जंग के बारे में वो कहते चले आ रहे थे कि अफगानिस्तान के मसले का हल लड़ाई, बंदूक, जहाज, तोप इससे नहीं है, उसका हल बातचीत के जरिए से है। तो वो अब भी इसी पे फोकस या एम्फेसिस कर रहे हैं कि आपस में बातचीत कर ले। अब तो
दोहा के अंदर या आइंदा जहाँ भी वो मीटिंग कर ले आपस में, उसमें तो सिर्फ जैसे पाकिस्तान कहता है कि अफगान लेड एंड अफगान ओन्ड, तो आप ही दो ग्रुप दोनों अफगानी हैं आपस में बैठे हैं, आप फैसला कर ले, हम आपके साथ हैं, उसमें जो हम कंट्रीब्यूट कर सके वो हम ज़रूर करेंगे। तो मैं समझता हूँ इस लिहाज से बहुत ही अहम था कि पाकिस्तान की जो पॉजिटिव कोशिश है वो अफगान हुकूमत के साथ भी डिस्कस हुई है, अमेरिका के साथ भी ज़ल्मे खलीलजाद जब यहाँ आए थे, या और तालिबान के साथ भी डिस्कस हो गई है। तो कोई मिडल वे ढूंढते होंगे कि किसी और तरह से। उसी दिन जिस दिन तालिबान डेलीगेशन वहां से कमेंस कर रहा था अपना टूर, उसी दिन इमरान खान साहब ने प्रेसिडेंट अशरफ गनी को भी फोन करके बात की है। तो जी जाहिर बात है कोई हाँ, ऐसी बात हुई होगी कि वो समझते होंगे कि इससे ये कोई नई बात ऐसी आई होगी जो अशरफ गनी साहब और इमरान खान के दरमियान उस पर पहले बात नहीं हुई होगी, तो उस पर जाहिर बात है कंसल्ट करना हुआ तो फिर जरूरी इसका मतलब तो समझते। ये हुआ कि फिर प्रेसिडेंट अफगान जो है अफगानिस्तान के अशरफ गनी साहब, वो भी ऑन बोर्ड हैं और वो चाहते हैं, और उनके कोई इख्तलाफात उस तरह के नहीं है कि जिनसे, क्योंकि अगर वो बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के उसके बाद, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने एग्री किया है तालिबान डेलीगेशन के साथ मुलाकात का, तो इसका मतलब है कि मामला कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ही बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, जब से इमरान खान साहब गए हैं काबुल में उस वक़्त से लेके अब तक मैंने कोई दोनों हुकूमतों के दरमियान, मुल्कों के दरमियान कोई नेगेटिविटी ऐसी नहीं देखी जो पहले थी। हालांकि हमले भी हो जाते हैं अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में भी धमाके हो जाते हैं, लेकिन पहले की तरह अब एक दूसरे के ऊपर न उस तरह इल्ज़ाम लगाते हैं और ना ऐसे नेगेटिव इंडिकेशन देते हैं। तो अशरफ गनी ने तो अगर याद हो जब प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे गए थे तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशरफ गनी साहब ने कहा कि मैं पाकिस्तान आऊंगा और जल्द आऊंगा, हालांकि पहले कभी इस हाँ, तरह पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देते थे। तो ठीक बात। पॉजिटिविटी तो है, अब अल्लाह करे ये मजीद आगे चले और इसे कुछ काम निकल आए। इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइए, एम्बेसडर साहब के जब उनकी मुलाकात हुई है तो इसमें उन्होंने एक जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से जो प्रेस रिलीज आया है और ट्वीट भी आया है कि उसमें उन्होंने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने अंडरलाइन किया कि ये जो स्पॉयलर्स का रोल है उससे हमें विजिलेंट रहना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि हाईएस्ट लेवल पे इसकी एहसास मौजूद है कि स्पॉयलर्स हैं, और स्पॉयलर्स जो हैं वो अपना काम करने के ऊपर हर वक्त कर रहे हैं, और उसके ऊपर हमें कंसेंसस बिल्ड करना पड़ेगा। देखिए ये तो जाहिर बात है, हर जगह जब जंग की सूरत हाल होती है तो उसमें स्पॉइलर होते हैं, और फिर अफगानिस्तान में तो बदकिस्मती से पिछले 4 दहाइयों से ज्यादा अरसे से जंग चल रही है, तो कई मुल्कों के वहाँ पे अब डायरेक्ट इंटरेस्ट इसी में इन्वॉल्व हो गए कि वहाँ उनका जंग के अंदर फायदा है या अमन के अंदर फायदा है। तो जिन मुल्कों का जंग के अंदर फायदा है या जिन अफराद का जंग के अंदर फायदा है, खा वो अफगानिस्तान के अंदर हो या अफगानिस्तान से बाहर हो, वो तो कोशिश करेंगे कि किसी तरह बदअमनी हो, और फिर न सिर्फ अफगानिस्तान में बदअमनी हो, जो पाकिस्तान की भी खैर खा नहीं है, पाकिस्तान को भी ख़राब करना चाहते हैं, वो तो फिर और भी डबल एफर्ट करते होंगे कि अब तो मौका हाथ आया है अफगानिस्तान के अंदर, अब इधर से पाकिस्तान को भी दो दो हाथ किया जाए, डायरेक्ट इल्ज़ाम भी नहीं लगेगा, ये आपस में लड़ेंगे, काम हमारा चलता रहेगा। और फिर ऐसे लोग भी हैं जिनकी तिजारत या जिनका पैसा इसी जंग से आता है, तो और इनकी पोजीशन भी इसी जंग से आ रही है, तो वो लोग तो जाहिर बात है मुंह से कोई नहीं कहेगा, जाहिरन कोई इस तरह इंडिकेट हाँ, एफोर्ड नहीं कर सकता है वो कहे, वो क्या कहते हैं, मुंह में राम राम और बगल में चोरी वाली बात होगी, कि जब भी मौका मिला वो डिरेल करना चाहते होंगे। अब ये मैं मानता हूँ कि तालिबान और अफगान हुकूमत हालत जंग में है, एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं, उनके दरमियान सीज फायर नहीं है, लेकिन जितने हमले अफगानिस्तान में हो रहे हैं उन सब में मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि सब में तालिबान भी इन्वॉल्व नहीं है। कुछ और लोग भी होंगे जो चाहते हैं कि बदनामी तो वैसे भी तालिबान के गले पड़ती है,
اب ایک ہاتھ آپ بھی اس میں کر لے تاکہ مزید انار کی یا تو کیا اس طرح کے گروپس میں وہ جو ہم سنتے تھے کہ آئسس کا بھی وہاں پہ اب شروع ہو گیا ہوا ہے سلسلہ، تو آئسس جو خراسان کے نام سے، تو وہ بھی ایکٹیو ہیں وہاں پہ؟ دیکھیں ہے تو صحیح، اگر یاد ہو تو امریکن صدر نے خاصے عرصے پہلے کہا تھا کہ افغانستان کے اندر 22 مختلف جنگجو گروپ ہیں، اور میں نے ایک افغان بڑے اہم عہدیدار کو یہ سنا ایک جگہ پہ کہ اس نے بھی کہا کہ ہمیں اسے انکار نہیں ہے دو کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کنٹرول کر لیں، لیکن سارا افغانستان ہمارے کنٹرول میں بھی نہیں ہے، تو ان علاقوں میں طالبان کے علاوہ بھی گروپ ایکٹیو ہیں جو طالبان کے بھی خلاف ہیں، ہمارے بھی خلاف ہے، وہ اپنا راستہ نکالتے ہیں، اور اس میں ظاہر بات ہے آئی ایس ہے اور دوسرے لوگ ہیں کئی، تو وہ تو ایکٹیو ہوں گے جب بھی ان کو موقع ملے، لیکن جب سے طالبان نے امریکہ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے کہ افغان سرزمین کو ہم کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے نہیں دیں گے، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد خاصے یہ داعش کے اوپر تھوڑے سے دباؤ ان کا زیادہ ہو گیا، اور داعش اب اتنا ایفیکٹو نہیں رہا ان علاقوں میں جن میں پہلے، جیسے خاص کر ننگرہار میں ایک وقت تھا کہ اس میں بقول شخص طالبان کو بھی جاتے ہوئے یا ادھر سے گزرتے ہوئے ڈر لگتا تھا، اب وہاں سے وہ خاصے کمزور ہو گئے، تو اسی طرح تو آئندہ تک کتنا ایک سگنیفیکینٹ نمبر ہے ان کا وہاں پہ، یا بس ایسے نیگلیجبل ہے؟ نہ ہے تو نمبر تو اتنے زیادہ ظاہر بات نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی تو کوئی ہوگا، اس کے اوپر اسلحہ یا پیسہ آسمان سے تو نہیں گرتا، تو کوئی دیتا ہوگا، وہ طاقتیں اگر ان کے پیچھے نہیں ہے تو وہاں پہ تو 2 دن بھی گزارا نہیں کر سکتے، ہاں، تو ٹھیک بات. ان کے پالنے والے بھی تو طاقتور لوگ یا طاقتور ملک ہوں گے جو ان کو وہاں پہ لے آئے، ورنہ جب 2 گروپ آپس میں لڑتے ہیں تو تیسرے کی گنجائش کہاں نکلتی ہے، ہاں، ٹھیک لیکن بات. اب داعش کی بھی نکلی اور لوگ بھی وہاں پہ ہیں، جو ٹی ٹی پی بھی ہے اور لوگ ہیں، کئی لوگ ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو جنوری 5 سے کہا گیا ہے کہ جی انٹر افغان ڈائلاگ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، آپ آپٹمسٹک ہیں کہ شروع ہو جائے گا اور وینیو بھی ڈیسائیڈ ہو جائے گا جلدی؟ دیکھیں میں اس پہ خاصا پر اعتماد ہوں کہ یہ نہ صرف شروع ہوگا بلکہ پراگرس بھی اچیو کرے گا، کتنی جلدی کتنی سلو یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ خاصا مشکل مرحلہ ہے، وقت لگے گا، لیکن شروع اس لیے ہوگا کہ جنگ سے دونوں گروپ تھکے ہوئے ہیں، پوری افغان ملت تھکی ہوئی ہے، پورے نیبر تک، ساری دنیا، ہر ایک آدمی تھکا ہوا ہے ہاں، سوائے ان ٹھیک بات. لوگوں کے جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا کہ ان کا خرابی میں فائدہ ہے، تو یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ کسی طرح امن آ جائے افغانستان کے اندر، اب کہاں پہ بات چیت ہوگی یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن افغانستان کے اوپر جو کہ اشرف غنی صاحب نے آفر بھی دی تھی کہ آئندہ ٹاکس ہم افغانستان کے اندر کریں، جہاں طالبان کہے وہاں ہم تیار ہیں ٹاک کرنے کا، کندہار میں کہیں یا میروائس بابا یا دوسرے لوگوں کے نام لیے ان کے علاقے میں کرنا چاہیں، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن میرا خیال ہے کابل میں وہ اس لیے نہیں کریں گے کہ طالبان تو ابھی تک افغان حکومت کو لیگلی مانتے نہیں ہے، ریکگنائز نہیں کرتے، تو جب وہاں جائیں گے تو دیٹ وڈ بھی ایک قسم کا ان کی ریکگنیشن کرنا ہوگا، ورنہ شاید اگر یہ بات کسی طرح کوئی جامہ پہنایا جائے تو افغانستان میں بھی ہو سکتے ہیں مذاکرات، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور جب مذاکرات ہوں گے تو دونوں، بلکہ طالبان خاص کر جس کے اوپر اکثر لوگ انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ خواتین کے حقوق یا انسانی حقوق ان کا خیال نہیں کریں گے، طالبان بھی اب مان گئے، سیکھ گئے، خاصا عرصہ گزر گیا، یہ 20 سال جنگوں میں افغانستان خاصا بدلا ہے، وہاں پہ پارلیمنٹ آ گیا، انسٹیٹیوشنز آ گئے، جب طالبان نے ٹیک اوور کرنا تھا 94 سے شروع تھے، 1994 سے، تو اس وقت تو افغانستان میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی ادارے تھے نہ کوئی تعلیمی ادارے تھے، اب یہ 20 سالوں سے، خواہ ہم اس کو اچھا کہیں برا یہ دوسرا سبجیکٹ ہے،
لیکن افغانستان کے اندر انسٹیٹیوشنز بھی ہیں، تعلیمی ادارے بھی ہیں، یونیورسٹیاں بھی ہیں، ان کی ایک دو نسلیں پڑھ کے اچھی تعلیم کر کے واپس آ گئے، اپنے ملک کی خدمت کر رہے ہیں. تو اب ان سارے کو ڈیریل کرنا ناممکن ہے، خاص کر خواتین جو صف اول میں آ گئی ہے، خواتین کے حقوق کے لیے مذاکرات میں بھی شامل ہو گئی ہے. تو اب طالبان بھی اس کو شامل کرنے حکومت میں اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے کے لیے تیار تیار. ہے، لیکن ٹھیک. اس کا ایک طریقہ نکالنا ہوگا، ایک راستہ نکالنا ہوگا. اس کے اوپر یہ دونوں فریقین بات کریں گے، اس کو آگے چلائیں گے، اور اس میں کنٹریبیوشن ان ملکوں کا بھی میں سمجھتا ہوں بہت ہی زیادہ ہے جو ان دو گروپوں کے قریب ہے. ٹھیک. طالبان کے بھی قریب ہے، افغان ہاں. حکومت کے بھی قریب ہے، تاکہ ان کے اوپر پریشر ڈالتے رہے، کنٹینیو کرے اس پریشر کو کہ بھئی آپ کسی طرح بھی ہو کوئی راستہ نکالیں، ملک کے اندر امن لے آئیں. ٹھیک بات. اچھا مجھے بیسٹر صاحب ایک اوور آل سچویشن میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے ایک ایئر آف انسرٹنٹی نظر آتی ہے اور ایسے جیسے خوف سا لگتا ہے، اور اس کی وجوہات دو تین ہیں. فار ایگزامپل جس طرح آپ نے ابھی فرمایا کہ جو وینیو ہے وہ انڈیسائیڈڈ ہے سو فار. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اپ کمنگ ٹرانزیشن ہے امریکہ میں وہ آ رہی ہے، ابھی تک وہ بھی ظاہر ہے 5 جنوری تک تو وہ بھی ٹرمپ صاحب ہی رہیں گے، اس کے بعد دوسری گورنمنٹ نے آنا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ جو انٹینسیفائڈ فائٹنگ ہے، ان فائٹنگ اور سول وار یا جو کچھ بھی آپ کہہ لیں، وہ بھی چل رہی ہے، ابھی تک رکی نہیں ہے. تو تینوں فیکٹرز کی وجہ سے مجھے ابھی بھی کچھ انسرٹنٹی لگ رہی ہے. ڈو یو اگری ود دس اسسمنٹ؟ نہ، آپ کے خدشات اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن انہی خدشات کو دور کرنے کے لیے ماں سوائے امریکہ کے آئندہ حکومت کی وہ تو ان کے بس میں نہیں ہے. باقی دو چیزیں تو ان کے بس میں ہے. اپنے ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو ایک حکومت پہ لازماً اتفاق کرنا پڑے گا. اور امریکہ اور افغان ملک اگر ہم لے لیں، حکومت کا نام بھی نہ دے، افغان ملت یا افغان ملک اور امریکہ کا بھی فائدہ اسی میں ہے کہ افغانستان کے اندر ایک متفقہ جس میں ہر مکتبہ فکر شامل ہو، حکومت ہو، تاکہ وہ دوسرے ملکوں کے ساتھ بشمول امریکہ کے ڈیل کرے، تعلقات بڑھائے. خاص کر امریکہ میں نئی حکومت آ رہی ہے، اور پھر جو بائیڈن پہلے بھی وائس پریزیڈنٹ رہا ہے، افغانستان بھی گئے ہیں، جانتے ہیں اندر باہر، ان کا بھی سیریس انٹرسٹ ہوگا، وہ بھی چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن آئے. تو اس کے لیے آپ کو افغانستان میں ایک مضبوط حکومت چاہیے، اور اس کے لیے دو گروپوں کا آپس میں راضی ہونا انتہائی ضروری ہے. اگر وہ راضی نہیں ہوتے تو جو اندرونی خلفشار ہے، جو اندرونی جنگ ہے، وہ خدا نخواستہ پھر اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا، پھر اور بھی خرابی آئے گی. تو ہر اینگل سے اگر آپ دیکھ لیں افغانستان کے اندر آج کے دن یا یہ جو حالات ہیں انٹرنیشنلی بھی، ریجنلی بھی، لوکلی بھی، یہ سب افغانستان میں ایک متفقہ حکومت کے لیے بہت ہی اچھا ایک موقع ہے، میں کہوں گا. all the ingredients as they say are there. اب یہ افغانیوں کے اوپر ہے کہ وہ اس سے کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں. اب اگر اس کو انا کا مسئلہ بنا دے، مثلا ایک میں مثال دیتا ہوں، اشرف غنی صاحب اس کو انا کا مسئلہ بنا دے کہ میں تو الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہوں، میرے پاس تو انسٹیٹیوشنز بھی ہیں، اب یہ دوسرے لوگ آ جائے ہمارے ساتھ شامل ہو، ہم آگے چلتے. تو اس طرح تو نہیں ہونا ہے. اگر اس طرح کرنا تھا تو طالبان پہلے ہتھیار ڈال لیتے، اور نہ طالبان اس غلط فہمی میں رہے کہ اشرف غنی سارا کچھ ڈسمنٹل کر کے ہم نئے سرے سے یہ بلڈنگ کھڑی کرنا شروع کر لے. وہ بھی ایک جان جوکوں والی بات ہے. تو جو ابھی اشرف غنی کے ساتھ فیسلٹیز ہیں، جو طالبان کے ساتھ فیسلٹیز ہیں، ان دو فیسلٹیز کو ملا کے ان سے ایک مشترکہ چیز نکالے کہ وہ اوپر بیٹھ جائے اور اس سسٹم کو آگے چلائے. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں اور کام مشکل ہے. اور جگہ کے تعین پہ مشکلات مجھے زیادہ نہیں لگتی، کیونکہ کئی ممالک انہوں نے انٹرسٹ شو کیا ہے، وہ ہوسٹ کرنے کو تیار ہیں بشمول پاکستان کے. ابھی افغانیوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس جگہ پہ وہ راضی ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے. اچھا ساتھ ساتھ ذرا کچھ کوشچنز بھی آ رہے ہیں, میں وہ بھی آپ کے ساتھ شامل کرتا ہوں. یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو بائیڈن کی پالیسی افغانستان کے متعلق ٹرمپ سے کتنی مختلف ہوگی؟ میں نہیں سمجھتا کہ زیادہ مختلف ہوگی, دو وجوہات کی بنا پہ. ایک تو امریکہ کی پالیسی جنرلی بھی دیکھ لے, کسی بھی ملک میں ان کی پالیسی اندرونی صدور کے چینج ہونے سے زیادہ بدلتی نہیں. مثال میں ایک چھوٹا سا دوں گا, جب اوباما صاحب الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے تو انہوں نے ببانگ دہل کہا تھا کہ میں گنٹانامو بے کو بالکل بند کر لوں گا اگر الیکٹ ہو گیا. مدت 2 مرتبہ پوری ہو گئی, گنٹانامے بند نہیں ہوا. تو اسی طرح افغانستان کے اندر بھی جو پچھلے صدور کرتے آ رہے وہ بھی دیکھ لے, کنٹینیوٹی چلتی آ رہی تھی, حالانکہ مختلف پارٹیوں کے لوگ آتے رہے. اب بائیڈن صاحب آئیں گے, وہ بھی اسی سڑک پہ جائیں گے جو ان کا افغانستان تک آتا ہے. صرف فرق یہ ہوگا کہ جو گاڑی مثلاً سڑک پہ وہ چلاتے ہیں وہ 60 میل فی گھنٹہ پہ چلاتے ہیں یا 100 میل فی گھنٹہ پہ چلاتے ہیں. سڑک وہی رہی ہوگی, گاڑی بھی وہی ہوگی. اچھا, انہوں نے ایک اور بھی سوال پوچھا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے تو افغانستان پر کیا اثر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں انفارچونیٹلی اگر یہ سچویشن بنتی ہے تو فرق تو ضرور پڑے گا, کیونکہ افغانستان کے اندر بھی ایران کے بہت ہی قریبی تعلقات ہیں خاص عرصے سے. تو وہ فرق تو لسانی ذریعے سے بھی, مذہبی ذریعے سے بھی, معاشی ذریعے سے بھی فرق پڑے گا. اور پھر امن کے اندر جو ابھی حکومت بنے گی اس میں بھی میں سمجھتا ہوں ایران اتنا ہی امپارٹنٹ ہے جتنا پاکستان ہے, کیونکہ اس کے بھی افغانستان کے اندر ڈیپ انٹرسٹ ہے, تو ان کے بھی لوگ سنتے ہیں. اور وہاں وہ پہ بھی فارسی ان بھی کے بولی جاتی ہے. ایگزیکٹلی وہ بھی ان کے کان میں مشورے دے سکتے ہیں. تو اگر امریکہ کے ساتھ جنگ چھڑ گئی تو پھر وہ سلسلہ تو درے کا درا رہ جائے گا, پھر ایران اور امریکہ میں ہم الجھ جائیں گے, افغانستان پس پشت چلا جائے گا. اچھا, یہ جو وڈرال کی بات ہم کر رہے تھے, یو ایس وڈرال کی, اس میں کچھ آپ کو لیت و لال تو نہیں نظر آ رہا کہ کہیں نہ کہیں ان کے بائیڈن کی وجہ سے کچھ ڈیلی ڈیلنگ وہاں پہ نظر آنی شروع ہو جائے آپ کو, یا کچھ اس طرح کا مسئلہ ہو جائے؟ میرا خیال نہیں اس میں زیادہ فرق پڑے گا. تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ میرا خیال ہے دونوں کو کرنی پڑے گی. امریکہ نے آلریڈی ایگری تو کیا ہے 19 فیبروری والے جو ایگریمنٹ ان کا دوحہ میں ہوا تھا کہ مئی 2021 تک ان کی ساری فوجی نکل جائے گی افغانستان سے. یہ تو ایگری ہے. ان ریٹرن طالبان نے بھی شرائط مانے ہیں کہ ہم دہشت گردی مزید نہیں پھیلائیں گے افغانستان سے وغیرہ وغیرہ, حملے نہیں کریں گے, وہ اپنی جگہ. لیکن بائیڈن کے آنے کے بعد حالات مختلف ہوں گے, ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر امن کی طرف زیادہ تیزی سے پیش قدمی ہوتی ہے تو میرا خیال ہے پھر کچھ عرصے تک کچھ فوجیں, زیادہ نہیں بہت کم, کہ وہ باگرام, ایک تو باگرام بہت بڑا امپارٹنٹ اڈا ہے ان کا, اور ایک شاید شنڈنڈ ہو یا کندہار ہو, 2 آپریٹو ایئرپورٹس وہ کچھ عرصے تک اگر اپنے پاس رکھ بھی لے تو اس کا طالبان کو بھی اس کے اوپر اتنا اعتراض نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اگر انٹرنل سسٹم میں وہ مداخلت نہ کرے, اشرف غنی اور طالبان مل کے ایک حکومت بنائے, تو پھر تو وہ تینوں کو قبول ہوگا, امریکہ کو بھی, اشرف غنی حکومت کو بھی, طالبان کو بھی. تو پھر تو وہ گاڑی آگے چلائیں گے تاکہ ان تینوں کے علاوہ کوئی تیسرا گروپ ایسا نہ اٹھ پڑے کہ ڈیریل کر لے. تو اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ عرصے تک until this government is stabilized امریکہ کا رہنا میں سمجھتا ہوں ضروری ہے. ورنہ اگر ابھی اس معاہدے کے ساتھ نکل جائے تو پھر مسئلہ ہو جائے. افغانستان کے اندر نئی حکومت آئی ہے, امریکہ میں بھی نئے صدر آئے ہیں, تو یہ ایک ذرا تھوڑا سا انسرٹن سچویشن سے وہ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو اس کو خراب کرنا چاہتے ہیں. اچھا, آپ کو یاد ہوگا امبیسڈر صاحب کے کچھ دیر پہلے ایک جو ڈوسیئر دیا گیا تھا انڈیا کے حوالے سے, آپ کو یاد ہے, اس میں 66 لوکیشنز کا ذکر کیا گیا تھا شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے کہ افغانستان میں آپریٹ کر رہے ہیں, بلکہ کرنل راجیش کا نام بھی لے لیا گیا تھا. تو یہ بتائیے کہ جب یہ معاملات طے ہو جاتے ہیں اور افغانستان میں
तालिबान वगैरह के साथ मिलके कोई इश्तराकी हुकूमत जो है वो बन जाती है, इश्तराकी मतलब कोलैबोरेटिव किस्म की, तो फिर आप समझते ऑल हैं कि इंक्लूसिव। ये जो लोकेशंस हैं, इनका कुछ कला-कमा हो सकेगा और जो इंडियन इन्फ्लुएंस है वहाँ पे स्पेशली विद विज़-अ-वी पाकिस्तान, वो कर्टेल हो सकेगा? देखिए अब तो अभी अगर अफगानिस्तान को देख ले तो लेट्स से ये दो हिस्सों में तकसीम है। एक पे हुकूमत का कंट्रोल है, एक पे तालिबान का है। तो जगह मिल जाती है उन लोगों को या उन मुल्कों को जो पाकिस्तान के खिलाफ काम करना चाहते हैं। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो पूरा मुल्क इनके कंट्रोल में आ जाता है। और जाहिर बात है कोई भी नई हुकूमत, खा वो पाकिस्तान का खुदा न खास्ता दुश्मन भी हो, वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी चीज में हाथ डाले। पाकिस्तान माशाल्लाह बड़ा स्ट्रांग मुल्क है। अफगानिस्तान उसके सामने छोटी एक नई हुकूमत क्या करेगी, लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं है तो मैं बिल्कुल एक्सट्रीम वो दूसरे को चला गया। जब ऐसी हुकूमत आ जाती है तो फिर जाहिर बात है दूसरे ममालिक या खासकर हिंदुस्तान जिसका हमने जिक्र किया था कि इतने वहाँ पे उनके लोग हैं और ये हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, तो फिर उन लोगों को जगह कहाँ मिलेगी सिर छुपाने के लिए? हाँ, ऐसी एक्टिविटी के लिए तो आपको कोई सपोर्ट चाहिए, कोई जगह चाहिए कि आप उसमें रहे। जब ठीक, आपका हुकूमत वहाँ पे नई हुकूमत आ जाए, वो टोटली हिंदुस्तान के गोद में भी ना हो, टोटली पाकिस्तान के गोद में भी ना हो, वो तो चाहेगी कि अपने मुल्क की खैर खाही तरक्की उसके लिए वो पाकिस्तान हिंदुस्तान हर एक मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे और उनकी सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। वो अफगानिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता और न वो सिचुएशन हिंदुस्तान यूटिलाइज कर सकेगा, क्योंकि फिर हम भी अफगानिस्तान हुकूमत के इतने ही करीब हो गए जितने आज के हुकूमत के हिंदुस्तान करीब है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है। गोया वो एक जो पगडंडी उसे मिली है हिंदुस्तान को अफगानिस्तान के अंदर, वो पगडंडी या वो सड़क बंद हो जाएगी। अच्छा, ये जो अफ़गानिस्तान में जब हुकूमत आती है, नई हुकूमत जिसका आप ज़िक्र कर रहे हैं और उसमें अगर तालिबान भी हैं और सब लोग इकट्ठे हैं, तो इस तरह की हुकूमत के हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे? हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे। देखिए आप तारीख से हमें सबक लेना भी चाहिए और लेना भी नहीं, होगा। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हिंदुस्तान ख़ाइफ़ है, बहुत ज़्यादा ख़ाइफ़ है कि अगर ना तालिबान आ गए वहाँ पे तो हमारे लिए मसाइल हो जाएँगे। ना देखो हिंदुस्तान के भी अगर ताल्लुकात को देख ले फ्यूचर अफगान हुकूमत के साथ, तो उनके दो पहलू हैं। एक अगर हम नेगेटिव पहलू ले ले तो ओके फाइन, जब तालिबान इस हुकूमत में आ जाते हैं तो वो जाहिर बात है पाकिस्तान के ज़्यादा दोस्त है। दे विल इंश्योर के हिंदुस्तान वहाँ बदमाशी न कर ले। तो वो जो पगडंडी या सड़क की मैंने बात की वो थोड़ा सा नैरो या बंद हो जाएगा। ये तो एक एंगल है। लेकिन अगर पॉजिटिविटी की तरफ से देख ले तो हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर पिछले 20-22 सालों से, जब से ये 9/11 के बाद हुकूमत आई है, हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर सॉफ्ट प्रोजेक्ट पे फोकस किया है। तकरीबन तकरीबन 3 बिलियन या थोड़ा ऊपर नीचे उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है। तो ये 20 सालों में उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर पॉलिटिकली खासा इनरोड बनाया है। खासी अच्छी उनकी पोजीशन उन लोगों के साथ है जो अब पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते नहीं है, जो हमारे दोनों में न्यूट्रल है। अब अगर आइंदा की हुकूमत में वो नेगेटिव रोल प्ले करना शुरू कर ले तो वो तो ये जो 20-22 सालों में इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर एक एसेट बनाया है वो तो सारा पानी बहा के ले जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हर एक हुकूमत दूसरे मुल्क में चाहता है कि इस तरह एसेट उनके रहें, वो खराब ना हो। तो हिंदुस्तान के भी मफाद के खिलाफ होगा अगर एक मुतफिका हुकूमत आती है अफगानिस्तान के अंदर, फिर भी उसके बाद वो वहाँ से या अंदरून अफगानिस्तान वहाँ बदमाशी करे या अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान के साथ बदमाशी करे, फिर वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपोज हो जाएगा।
پھر جیسے نریندر مودی کے لیے دنیا اب تنگ ہو رہی ہے، ان کی بدماشیاں سب کو نظر آ گئی ہے، کچھ عرصہ تو وارے وارے ہو گیا، لیکن اب اس کی غلط پالیسیاں ایفیکٹ کر رہی ہے۔ اسی طرح اس سے بہت تیزی کے ساتھ افغانستان کے اندر ہندوستان اپنا اثر و رسوخ ختم کرا دے گا۔ تو یہ پھر یہ جو اگر ہماری فرینڈلی حکومت آ جاتی ہے، چلو ہم یہ نہیں کہتے کہ پاکستان کی گود میں ہو، لیکن کم از کم پاکستان فرینڈلی حکومت ہو وہاں پہ، تو یہ جو ہم فینس لگا رہے ہیں وہاں پہ بارڈر پہ، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ریلیونٹ رہے گا؟ پھر اس کی کیا ریلیونس رہ جائے گی؟ دیکھیں آپ، میرا خیال ہے یہ لفظ ہم استعمال نہ کریں تو بہتر ہے کہ پاکستان فرینڈلی، ٹھیک کیونکہ ابھی تک ہماری شاید یہی کوشش رہی ہے کہ کابل میں جو بھی حکومت آئے گی وہ ہمیں تب منظور ہوگی یا ہم تب کمفرٹیبل فیل کریں گے اگر وہ پاکستان فرینڈلی ہو۔ ٹھیک میری رائے یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو بھی حکومت آتی ہے اس پروسیس کے تھرو، جس میں طالبان آتے ہیں اور افغان حکومت ہو، وہ جو بھی چیز بنائے وہ آپ کے حق میں ہے، آپ اس کو گلے لگا لیں، آپ اس کو یو ٹھیک شوڈ بی دا فرسٹ ون کہ اس کو ریکگنائز کر لیں۔ آپ کے اوپر افغانستان بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ آپ جب اس حکومت کو نہیں مانیں گے یا خیر مانیں گے تو ضرور، لیکن اگر ریزرویشن آپ کی طرف سے آ جاتی ہے تو گویا ایک نیگیٹو آپ نے اپنا ہاں چہرہ ان کو دکھا دیا، تو وہ جو توقعات ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو ٹھیک آپ اس میں نہ پڑے کہ کابل میں فرینڈلی حکومت یا ان فرینڈلی، جو بھی ٹھیک حکومت ان کے مشترکہ ایگریمنٹ سے آتی ہے دیٹ از فرینڈلی ٹوورڈز اس، اٹ وہ مسٹ بی انفرینڈلی ایکسیپٹیبل ٹو ہو اس۔ ہی نہیں سکتی۔ ٹھیک ٹھیک اچھا، آخر میں صرف یہ بتا دیجئے کہ چائنا کا کیا رول ہے، اور چائنا کے سٹیکس وہاں پہ کتنے ہیں، اور چائنا فیوچر میں افغانستان کے اندر کیا رول پلے کرے گا، اسپیشلی ویزا وی سی پیک کے حوالے سے بھی، اور وہاں پہ اپنی اس کی انویسٹمنٹس کے حوالے سے؟ دیکھیے چائنا تو آپ سب کو معلوم ہے افغانستان کے اندر سافٹ پروجیکٹس میں خاصا انوالوڈ ہے، اور ایک جو پازیٹیو چیز ہے جو چین کے بہت ہی حق میں جاتی ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر چین کے ہاتھوں پہ افغانستان خون نہیں لگا ہے، وہ کسی جنگ میں وہاں شامل نہیں ہے، تو چین کا افغانستان کے اندر بہت ہی قدر ہے، بہت ہی عزت ہے، کیونکہ انہوں نے افغانستان کو ابھی تک نقصان نہیں پہنچایا، فائدے پہ لگے ہوئے ہیں۔ چین کا اپنا بھی فائدہ ہے ان منرل کو ڈیولپ کرنے کا، اور افغانستانیوں کا بھی فائدہ ہے۔ تو اب اگر امن آتی ہے وہاں پہ تو اس امن کے آنے کے بعد ظاہر بات ہے پھر چین کو اور بھی زیادہ وسیع مواقع ملیں گے افغانستان کو ڈیولپ کرنے کا، اور چین کا جو کنسرن ہے کہ افغانستان سے دہشت گردی کی لہر چین کے اندر داخل نہ ہو، اس کا بھی کلا کما ہو جائے گا۔ اور تیسری بات جس کا آپ نے ذکر کیا سی پیک کا، جو چین کا ایک خواب ہے، تو اس خواب کے تکمیل میں یا اس خواب کی تقویت کے لیے افغانستان بھی اس پروجیکٹ سے بہت ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے، چین اس کو فائدہ دے سکتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں پہلے یہ اب اگر گوادر سے چلتے ہیں کاشغر تک تو آپ یہ ویسٹرن روڈ دیکھ لیں، کوئٹہ سے آپ آ جاتے ہیں پشاور اور آگے کاشغر، لیکن کوئٹہ اور پشاور کے درمیان یہ جو فارمر فاٹا تھا اس کے اندر کوئی 6-7 روٹس اب ہم نے بنائے ہیں۔ پہلے صرف چمن اور اپنا تورخم یہ 2 بارڈر ہوتے تھے، اب چمن کے بعد انگورڈا ساؤتھ وزیرستان میں آ گیا، غلام خان نارتھ وزیرستان میں آ گیا، اسی طرح آگے کرم ایجنسی میں ہے، ممند ایجنسی میں ہے، روڈز بن گئے ہیں انٹرو افغانستان۔ تو آپ گویا افغانستان کے ہر صوبے کو، ہر جگہ کو بہت ہی کنیکٹ جلد، بہت ہی آسانی سے فیڈ کر سکتے ہیں، اور پھر افغانستان کے جو ایکسپورٹ کرنے والی چیزیں ہیں وہ پھر آپ کے تھرو ہندوستان تک اور اوپر سینٹرل ایشیا تک، اگر ہماری ایگریمنٹ اس وقت یہ ہو جائے ہو جاتی کہ ہے۔ ہندوستان کے ساتھ بھی تجارت کھول دے تو ان کو بھی فائدہ، ہمیں بھی فائدہ، افغانیوں کو بھی فائدہ، سی پیک
کے علاوہ کوئی لوگ اور دیکھیں گے نہیں. That will be the only project that people would benefit from. Absolutely. اللہ کرے کہ آپ کا جو خواب ہے وہ پورا ہو اور حقیقت میں اس کو ہم دیکھ سکیں, اور اللہ کرے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اسی طرح ٹریڈ بھی کھلے, اور اسی طرح یہ بہت بڑا ایک اوپننگ کا ایک سلسلہ بن سکتا ہے پورے سینٹرل ایشیا کے ساتھ. اللہ کرے کہ یہ سارے معاملات ہو سکیں. ایمبیسڈر صاحب کا بہت بہت شکریہ. آپ کا ہمیشہ کی طرح جو ٹائم ہے وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے مجھے, آپ ہمیشہ بڑی محبت سے ٹائم دے دیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتو میں خیش را تو دانی حساب کم و بیش را. مجھے اسراق سانہ کو انویسٹر ایاز وزیر صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.